بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم سائنس دان سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت عروج پر تھی۔ لوگ آگ، دریا، پتھروں، سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور انہی سے منتیں مرادیں حاصل کرتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک نیا نظام قائم کیا، مختصر عرصے میں ایسی حیرت انگیز ترقی کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن نے توحید یعنی اللہ کے واحد ہونے کا تصور دے کر نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کی مائتھالوجی کا ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا، بلکہ توحید کی اساس پر فرد کی انفرادیت، خودی اور منظم و متوازن اجتماعیت کا ایک مستحکم نقشہ عطا کیا۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ جو ہی انسان کے نام اللہ کی یہ پہلی ہدایت جاری ہوئی، بنی نوع انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان عطا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہزاروں سال جب سے کہ انسان نے اپنے گرد و پیش پر غور کرنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ فطرت کے سامنے عاجز ہے۔ سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اندھیرا اجالے میں اور اجالا اندھیرے میں تبدیل ہوتا ہے۔ انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، کبھی فصل اچھی تیار ہوتی ہے اور کبھی خراب۔ وہ مجبور ہے، کبھی کبھی طوفان اور زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بیماری آتی ہے، وبا پھوٹتی ہے، لوگ مرتے ہیں، لیکن انسان بے بس ہے۔ کبھی کوئی دوسرا انسان یا قبیلہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بستی ویران ہو جاتی ہے، مگر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان نے ان باتوں پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عرصے تک اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ فرض کر لیا کہ یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فطرت سورج، آگ، دریا اور پتھر وغیرہ کو دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کی جانے لگی، کیونکہ یہ مصیبتیں، طوفان، طغیانیاں، قحط، وبائیں وغیرہ دیوتا ہی کی حکم سے آتی تھیں۔ اس لیے مناسب یہی خیال کیا گیا کہ دیوتاؤں کو خوش کیا جائے۔ چنانچہ ان کو خوش کرنے کے لیے جادو اور جنتر منتر تخلیق کیے گئے، اور بعض اوقات جانوروں اور انسانوں کی قربانی بھی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ اور اس طرح قدیم مذاہب کا ظہور ہوا جنہوں نے فکر انسانیت پر بہت برا اثر ڈالا۔ عام تصور جو اس انداز فکر سے ابھرا وہ یہ تھا کہ انسان عاجز ہے، بے بس ہے اور اس کی ترقی، تباہی، فلاح و بہبود، افلاح، صحت، بیماری، اچھائی برائی سب دیوتاؤں کے اختیار میں ہے۔ انسان مجبور ہے، وہ اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا۔ فلسفے یا مذہب کی زبان میں سے جبریت کہا جاتا تھا۔ تمام قدیم تہذیبیں وادی نیل، وادی دجلہ، فرات، وادی سندھ، قدیم ہندوستان، قدیم چین کی تہذیبیں جبریت ہی سے متاثر تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں چونکہ اخلاق کا تصور ملتا ہے، اس لیے جبریت کا تصور کسی قدر کمزور ہوا۔ چنانچہ عہد نامہ قدیم یعنی توراۃ میں انسان کو کسی حد تک اپنے اعمال افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود زیادہ با اثر تصور جبریت ہی کا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 3 سال قبل یونانی فکر کے عروج کے دور میں یونانی فلسفیوں خصوصاً افلاطون اور ارسطو نے اخلاق کے ضابطے معین کیے، لیکن یہ تعلیمات فلسفے کی دقیق تحریروں میں مرقوم تھی۔ اس لیے دانشور تو متاثر ہوئے لیکن عوام جبریت ہی کے قائل رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عہد نامہ جدید یعنی بائبل میں اخلاق پر بہت زور دیا گیا، لیکن اہل کلیسا یعنی پادریوں نے مسیحی تعلیمات کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے۔ اول تو انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اگر ہو بھی تو اسے چاہیے کہ وہ خود کچھ نہ کرے بلکہ خدا کی مرضی پر انحصار کرے۔ جب قرآن نازل ہوا تو مشرق و مغرب پوری دنیا جبریت کی ضد میں تھی۔ انسان کو قسمت کا کھلونا تصور کیا جاتا تھا۔ انسان تو محض مجبور تھا اور قوموں کا عروج و زوال دیوتاؤں کے اختیار میں یا قسمت کی۔ کوئی قوم خود اپنے عروج و زوال کی ذمہ دار نہیں۔
قرآن مجید نے اس تصور کو بدل دیا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، قوم خود اپنا مستقبل بناتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ قوم کو عقل اور اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی قسمت جس طرح چاہے بنائے۔ قوم خود کو بدل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے میں نہ صرف قوم وہ قوت استعمال کر سکے گی جو فی نفسہ اس میں موجود ہے، بلکہ وہ قوت بھی جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اس دو آشتہ قوت سے کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ قوم کو عروج حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ باقی رہ گئی؟ انسان کو سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ غالباً اسلام کی عظمت سے متعلق ایسی بشارت کبھی نہیں دی گئی تھی۔ جبریت کی نفی اور انسان کے اختیار کا یہ تصور ایک انقلابی نوعیت کا تھا اور اس کی بنیاد عقل پر تھی۔ اسلام نے انسان کو جبریت کی مایوسی سے نکال کر اختیارات کی بشارت دی اور فکر و عمل کی نئی روح پھونک دی۔ فکری اور عملی اعتبار سے یہ تصور انسانیت کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً ایک نعمت ثابت ہوا، اور اس کے فیضان سے انہوں نے مختصر عرصے میں ایسی حیرت انگیز ترقی کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن نے توحید یعنی اللہ کے واحد ہونے کا تصور دے کر نہ صرف پوری دنیا کی مائتھالوجی کا ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا، بلکہ توحید کی اساس پر فرد کی انفرادیت اور منظم و متوازن اجتماعیت کا ایک مستحکم نقشہ عطا کیا۔ اور وہ نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اسلام کا پہلا رکن اور مسلمان کا پہلا کلمہ ہی توحید کی گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کے شیشے سے تمام بتوں کو گرانے کے ساتھ ساتھ قرآن نے جبر و اختیارات کے مسئلے کا بھی حل پیش کیا۔ ایک طرف تو قانون قدرت کے اٹل ہونے پر اصرار کیا، تو دوسری طرف انسان کو عقل عطا کر کے با اختیار کر دیا گیا، سزا جزا کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ فکری بنیادوں پر اخلاقیات کی تعمیر کے اصول متعین کیے گئے، عقل و خرد کی اہمیت کو واضح کیا۔ آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ہے اس پر نظر کرنے اور مشاہدہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ سیاسی اور معاشی مسائل کو عقل کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے نئی راہیں دکھائیں۔ اس طرح عقیدے، عقل یعنی مذہب اور سائنس کی تمانیت کا سامان کر دیا۔ توحید کے بعد رسالت اور رسالت میں ختم نبوت کا نظریہ مزید انقلابات اور اصلاحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ قرآن خدا کا قول ہے اور اس قول خداوندی کو فعل کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ قرآن میں جن سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کے بارے میں احکامات صادر فرمائے گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ان کی وضاحت فرمائی۔ عقل و خرد، حکمت و دانش، فکر و نظر، تجربہ، مشاہدہ، تحقیق، تلاش، غرض، ہر موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت مشہور ہے، علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر زحمت اٹھانا پڑے تو اسے برداشت کیا جائے۔ علم کا رستہ کٹھن، صبر آزما اور آسان نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ علم کے لیے کسی قوم، کسی نسل اور کسی ملک کی تخصیص نہیں، کسی کا اجارہ نہیں۔ علم دنیا کے ہر گوشے میں مل سکتا ہے، پھر اس کی کوئی قید نہیں۔ وہ علم کسی خاص جغرافی حدود میں ہی حاصل کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس سرزمین سے باہر جانے کی ہدایت نہ کرتے، یہاں سے اسلام پھیلا تھا، نیز اس ملک میں جانے کا مشورہ بھی نہ دیتے جس کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے فیض سے مستفیض نہ ہوا تھا۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم یا نظریے کو محض اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بیرونی ملک میں پیدا ہوا یا اس کا خالق مسلمان نہیں تھا۔ علم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، علم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا اہم نقطہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی تحصیل پر بھی زور دیا جس کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عقل سے ہے، یعنی عقلی علوم جن کو معقولات بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسفہ اور سائنس۔ ظاہر ہے کہ جس علم کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی دینیات یا الہیات سے، حاصل کرنے کے لیے چین جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مدینۃ العلم تھے، یعنی علم و دانش کا ایک بہت بڑا شہر تھے۔ ان کی ذات گرامی عقلی علوم کا خزینہ تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اعتراض نہیں تھا
کہ مسلمان عقلی یعنی سائنسی علوم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک سے باہر جائیں۔ اس حدیث نے نہ صرف عقلی علوم کی اہمیت کو واضح کر دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نے یہ بھی طے کیا کہ دینی علوم اور سائنسی علوم علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ دونوں اسلامی فکر و نظام کے ضروری اجزاء ہیں، یعنی ایک کے بغیر دوسرا نامکمل رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید عقل کے بہترین امتزاج سے بنی نوع انسان کو ایک مثالی ریاست اور ماڈل معاشرہ مدینہ کی صورت میں دیا۔ یہ ایک نظریاتی اور ہمہ گیر ریاست تھی۔ اس ریاست میں کسی شخص یا عوام کی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا۔ اللہ کی حاکمیت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست، معیشت، اخلاق، تعلیم، زراعت، صنعت و حرفت، معاشرت، فوج، خارجہ پالیسی کے امور طے پائے گئے۔ انسانی اخوت، قانون کی بالادستی، بنیادی حقوق کی پاسداری، عدل قائم کرنا، نیکی کو فروغ دینا، برائی کو مٹانا، جہاد فی سبیل اللہ، اخلاق کی نگرانی، غلامی کی اصلاح، عورتوں کے حقوق کے تحفظ، غرض کے انسانی زندگی کے تمام نجی، انفرادی اور اجتماعی و معاشرتی امور، وسائل جو اپنے حل و نفاذ کے لیے عقل اور تدبر کا تقاضا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بندے بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی، عقل و خرد، تجربہ اور مشاہدہ، تحقیق و تلاش کو ایسے درجہ کمال تک پہنچایا جس کی روشنی میں آنے والی صدیوں میں اسلامی عہد زریں میں مسلم سائنسدانوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ملکوں میں منصوبہ بندی اور اقدار کشائی میں اپنا اپنا حق ادا کیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔